کیا حکومت واقعی چاہتی تھی کہ الیکشن ہو جائے؟ جی کوشش تو کر رہے تھے کہ الیکشن ہو جائے. اس وقت حکومت کا بھی جو موقف تھا، جو کمیٹی کے ممبرز تھے انہوں نے کافی کوشش کی کہ ہم کوئی دونوں سائڈ نے کوشش کی کہ ہم کوئی ایسے لیول پہ آ جائیں جہاں ایک تاریخ مقرر کر سکیں اور سپریم کورٹ کو بتا سکیں کہ الیکشنز جو ہیں اس دن ہوں گے، لیکن وہ بدقسمتی سے ہو نہیں سکا. اس کے پروسیسز نہیں ہو سکا. اس کمیٹی کا حصہ تھے جس میں الیکشن کروانے کے حوالے سے کام ہو رہا تھا، تو کیا حکومت واقعی چاہتی تھی کہ الیکشن ہو جائے؟ جی کوشش تو کر رہے تھے کہ الیکشن ہو جائے. اس وقت حکومت کا بھی جو موقف تھا، جو کمیٹی کے ممبرز تھے انہوں نے کافی کوشش کی کہ ہم کوئی دونوں سائڈ نے کوشش کی کہ ہم کوئی ایسے لیول پہ آ جائیں جہاں ایک تاریخ مقرر کر سکیں اور سپریم کورٹ کو بتا سکیں کہ الیکشنز جو ہیں اس دن ہوں گے، لیکن وہ بدقسمتی سے ہو نہیں سکا. اس کے پروسیسز وہ ڈیٹ پہ فیصلہ نہیں ہو سکا. دونوں سائڈز اپنے اپنے جو موقف تھا ڈیٹس پہ وہ اس پہ اپنی قائم رہے اور وہ گیپ کلوز نہیں کر سکے. اور چونکہ وہ ٹائم ہو رہا تھا 14، ان کا بھی انہوں نے بھی ڈیٹ ہم نے دی تھی جو 14. جی آپ کی طرف سے کیا تاریخ دی گئی تھی؟ ہماری طرف سے 14 مئی تھی جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا تھا اس کے مطابق، اور ان کی طرف سے شاید مجھے یاد نہیں کوئی اگست میں کوئی تاریخ تھی. تو وہ گیپ جو تھا ہمارا کنسنسس نہیں ہو سکا کہ کون سی ڈیٹ ہم لے کے آئیں. 14 سے ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں اور وہ اگست سے پیچھے کتنا آ سکتے ہیں، ادھر رک گئی بات. اچھا آخری بات یہ بتائیے گا کہ اس وقت فواد چودھری اور جو دیگر رہنما وہ چھوڑ کر پارٹی چلے گئے تھے، اب وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو انہیں رکھنا چاہیے چیئرمین پی ٹی آئی کو یا نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ان کی اپنی بات ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، اس پہ میں تو کوئی ایسی کامنٹ نہیں کر سکوں گا. میرا کوئی اس میں رول ہی نہیں ہے کسی کو واپس لانے یا نکالنے میں، تو میرا نہ فیصلے کا میرا کوئی ہے. ابھی کوئی ایسی میرے سے بات نہیں کی. اگر بات کریں گے تو میں پھر ان کو سوچ کے کوئی جواب دوں گا، لیکن نارملی مجھے اس قسم کی معاملات میں انوالو نہیں کیا جاتا. ملٹری کورٹ سے متعلق سینٹ میں کیا ہوا تھا پی ٹی آئی سینیٹرز کے حوالے سے، انہوں نے جو اس کے حق میں ووٹ دیا؟ جہاں تک مجھے علم ہے کسی سینیٹر نے جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے اس آرمی ایکٹ کے حق میں ووٹ نہیں کیا، بلکہ جو مجھے علم ہے وہ واک آؤٹ کیا گیا تھا، کیونکہ ہماری میجورٹی تو ہے نہیں سینٹ میں، تو میجورٹی کے تحت ہی وہ فیصلے ہوتے ہیں سینٹ میں. تو جب دیکھا کہ وہ فیصلے ہونے لگے ہیں تو پھر ایک پروٹیسٹ میں واک آؤٹ کیا تھا، جہاں تک مجھے علم ہے. میں تو نہیں تھا ادھر، لیکن مجھے یہی انفارمیشن ملی. اطلاعات ہے کہ شوکز نوٹس ہی جاری کیے گئے. کوئی ٹیلی فون کوئی آپ سے ایسی بات ہوئی ہے کہ آپ بھی پارٹی جو ہے وہ چینج کریں، کوئی آپ بھی کوئی پریس کانفرنس کریں، کوئی آپ پہ بھی اس قسم کی کوئی دباؤ کوئی بات ہوئی ہے؟ نگران وزیر اعظم کس کو دیکھیں گے سر؟ نگران وزیر اعظم میرا خیال ہے جو بھی ہوگا مجھے منظور ہوگا، پرووائڈیڈ وہ کرائیٹیریا پورا کر لیں. چیئرمین پی ٹی آئی کس کا نام سجیسٹ کرتے ہیں نگران وزیر اعظم کے لیے؟ ایکچولی ان کے ہمارا رول نہیں ہے. آئین میں یہ لکھا ہے کہ کیئر ٹیکر فیصلہ کرنا ہے جو نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اور پرائم منسٹر نے مل کے. تو چونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہمارا ہے نہیں، تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہی کر سکتے ہیں ہمارا رول. لیکن صرف ایک کنڈیشن یہ ہے، آئین جو کہتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہونا چاہیے، ان کو کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. آخری بات ہے، الیکشن بر وقت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت آپ کو جنرل الیکشن؟ دیکھیں ہونے چاہیے، ورنہ آئین کی پھر دوبارہ اس کو میں کہوں گا آئین کا دوبارہ قتل ہوگا اور بار بار قتل ہوگا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آئین کے خلاف، آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں دی ہوئی الیکشن ڈیلے کی، اور اگر ہوگا تو پھر ہم وہی نان کانسٹیٹیوشنل موڈ میں اس کو کہتا ہوں، ایک ایسا موڈ جس میں آئین ایک طرح سے ابینس میں ہے، سسپینڈڈ ہے، ہم اسی میں چلے جائیں گے. اچھا علی بھائی، آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں کیا اسحاق ڈار ایماندار ہے؟ کیونکہ کل آپ نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار ایک ایماندار اور پروفیشنل آدمی ہے، لیکن آپ کی پوری پارٹی جو ہے وہ اسحاق ڈار کو کرپٹ سمجھتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایماندار ہے. نہیں دیکھیں، یہ تو جو ہے نا، اس میں میں ذاتی طور پہ نہ کسی کے اوپر
الزام لگا سکتا ہوں کہ وہ ایماندار ہے یا نہیں ہے. آپ میری نظر میں بھی اتنے ایماندار ہیں جتنے یہ ہیں اور جتنا میں ہوں. ہاں، اگر عدالت کوئی فیصلہ کر دے تو پھر آپ عدالت میں کسی کو اگر کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت فیئر ٹرائل کے ذریعے اس کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ 9 مئی کے بعد آیا آپ کی طرف سے. نہیں، میں تو کبھی بھی میری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے آج تک کسی کے خلاف بات کی ہے. یعنی آپ میں موضوع شخصیت ہے نگران وزیر اعظم. نہیں جی، وہ نگران وزیر اعظم میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک جو کنڈیشن ہے نیوٹرل ہونے کی، یعنی آپ کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہ ہو، وہ اس پہ فلفل نہیں کرتے. تو میں نے اس لیگل پوائنٹ کے مطابق کہا ہے کہ وہ نااہل ہیں اس پوسٹ کے لیے. تھینک یو.